آج کل جو افراد سر کے بالوں سے محروم ہو جاتے ہیں وہ مصنوعی بال لگواتے ہیں. ان مصنوعی بالوں کا کیا حکم ہے؟ مصنوعی بالوں کے حوالے سے دو مسئلے سامنے آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ لگوانے ٹھیک ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لگوانے کے بعد لگا لیے، غسل کریں گے، وضو کریں گے، وضو کرتے وقت سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، تو ان بالوں کے اوپر اگر مسح کریں گے تو مسح ہو جائے گا کہ نہیں، اور غسل کریں گے تو غسل میں تو پورے کے پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے، پانی پہنچانا ہے. ایک بال کے مانند بھی برابر بھی بدن کا حصہ خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا. تو بندے نے اپنے بدن کو پاک کرنا ہے اور سر پہ مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں تو کیا پاکی ہو جائے گی کہ نہیں؟ جہاں تک مصنوعی بال لگانے کا حکم ہے، دو طرح کے بال لگانے درست نہیں ہے. انسانی سر کے اوپر کسی دوسرے انسان کے بال کھینچ کے اتار کے وہ پیوند کریں، یہ ٹھیک نہیں. یعنی انسانی بالوں کی پیوند کاری یہ درست نہیں ہے. انسانی بالوں کی پیوند یہ مثل اعضاء ہے، اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہوں گے جو اعضاء کی پیوند کاری کے احکام ہیں. اعضاء کی پیوند کاری کیا ہے؟ گردہ کسی کو دوسرے کو دے دینا، اس کے احکام ہیں. یوں ہی نہیں کہ جب جی چاہا جس کا چاہا کسی کا بلڈ لے لیا، جس کا جی چاہا کسی کا کوئی عضو دوسرے کو منتقل کر دیا. اگر ہم یہاں ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں، آج کل ڈاکٹروں نے بھی اس کے، میڈیکل نے اس کے اصول بنائے ہیں، تو پھر شریعت نے بھی اصول بنائے ہیں. کب درست ہے، کس کے لیے درست ہے، کس حال میں درست ہے. تو جب اعضاء کی پیوند کاری کرنے کو ڈاکٹر تجویز کریں، اس وقت کسی مفتی سے بھی رابطہ کر لینا چاہیے کہ میرے لیے یہ جائز اور درست ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ پورے کا پورا جسم اللہ کی امانت ہے. اس پورے کے پورے جسم میں تصرف کا ایسا حق کہ ہم اس جسم کو اپنے بدن سے الگ کریں، یہ جائز اور درست نہیں ہے. کوئی انگلی کاٹ دے، انگلی کاٹنے کی بھی اجازت نہیں کہ انگلی کاٹ کے پھینک دے. تو یہ امانت ہے اللہ کی، تو اللہ کے دین سے ہی اس کی پوری رہنمائی لینی ہو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مصنوعی بال لگوانے میں اگر کوئی ادارہ یہ کہے کہ ہم مصنوعی بال لگاتے ہیں اور وہ انسانوں کے بال ہوتے ہیں، وہ درست نہیں. انسان محترم ہے، اس کے بال بھی دوسری کو ایسے نہیں لگے گے. اور دوسرا حیوانات کے بال ہیں. حیوانات میں خنزیر وہ حیوان ہے کہ جس کی ایک ایک شے ناپاک ہے، ہڈیاں بھی ناپاک ہیں، اعضاء بھی ناپاک ہیں، بال بھی ناپاک ہیں. اس کے بالوں کی اگر کوئی پیوند کاری کر کے کوئی ایسی وگ تیار کر رہا ہو تو وہ جائز اور درست نہیں. باقی مصنوعی بال، مثلا آرٹیفیشل بال ہوں کسی چیز کے بھی بنائے ہوئے، ان کی پیوند کاری وہ درست ہے، وہ جائز ہے. اب جائز جب ہو گئی تو پھر اگلے دو مسئلے آ گئے کہ وضو کرتے وقت مسح کرنا اور غسل کرتے وقت غسل میں سر کو دھونا، اس کے احکام کیا ہیں؟ اس کا حکم ایک سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیوند کاری ہوئی ہے یا وگ لگائی گئی ہے، یہ سر سے الگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. ایسی مصنوعی ہے کہ جب چاہے فٹ کر لیں اور جب چاہے اتار دیں.
बाज दांत भी ऐसे लगते हैं कि उन्हें उतार भी लेते हैं, लगा भी लेते हैं। अगर तो ऐसी हो तो फिर तो हर वुजू के वक्त उसे पीछे करेंगे, जैसे टोपी पहनी होती है, टोपी पीछे करके सर का मसा कर लेते हैं, उससे हर वुजू के वक्त मसा करेंगे सर का, उसका मसा मोतबर नहीं। और हर गुस्ल के वक्त गुस्ल में उसे अलग करेंगे, उसको पहन के गुस्ल करना दुरुस्त नहीं। हां, तब दुरुस्त होगा जब पानी उसके अंदर सिरायत करके सर तक पहुंच जाए, सर को गीला करे, फिर दुरुस्त है। और अगर वो सर को गीला नहीं करता तो ना मसा दुरुस्त है और ना वो पहन के गुस्ल दुरुस्त है। अगर वो विग ऐसी तैयार हुई है कि पानी सिरायत करता है और सर सिरायत करके सर को पूरा गीला कर देता है, पानी सर तक पहुंच जाता है, तो तब दुरुस्त है। और अगर वो मसनूई बाल ऐसे हैं जो सर के खोपड़ी का हिस्सा बन चुके हैं, चिस्पा हो गए हैं, वो अलग नहीं हो सकते, उन्हें अलग करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सर से उतारने की वो खाल का हिस्सा बन चुके हैं। अगर ऐसे हैं तो फिर उनके अहकाम सर के बालों जैसे हैं, सर ही का हुक्म है। वुजू करते वक्त मसा करेंगे तो उसी के ऊपर मसा कर लेंगे, गुस्ल करते वक्त गुस्ल करेंगे तो उसी का गुस्ल शुमार होगा, क्योंकि अब वो सर का हिस्सा बन चुका है।